وجوب وجود افتقار الممکنات وعلی قدرتہ علمہ احکام المصنوعات المتعال عن مشابہۃ الجسم والجسمانیات المنزہ بجلالہ عن مناسبات الناقصات نحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات ونشکر شکرا علی نعم المتضافرات والمتواترات ونستعین علی دفع البأساء وکشف الضراء فی جمیع الحالات والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ وشجاعت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والصبر الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعاصر جعفریہ والحجج الکاظمیہ والعلوم الرضویہ والتقاوت التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغائبت قائم بالحق المہدی اللہم والصلاة والسلام علی اصحابہ المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہم سب کو محمد و اہل بیت محمد کے مجالس اور جشن کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مجالس اعزاز سے جو سبق ملتا ہے، جو درس ملتا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے خاتون جنت سیدہ کونین راضیہ مرضیہ فاطمۃ الزہراء دختر پیغمبر خدا حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی کے فضائل اور مصائب کے ایام ہیں۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے آیت تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ بی بی کے فضائل بہت زیادہ ہیں، عظمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر صرف ایک ہی طرز پہ بیان کیا جائے کہ وہ آیات جو زہرا کی شان میں نازل ہوئی ہیں، تو کوئی ایسی خاتون نظر نہیں آئے گی جس میں اتنی آیات قرآنی نازل ہوں۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ، یہ وہ ہستی ہے جن کی شان میں بیان کی ہیں پیغمبر ختمی مرتبت سے لے کر حضرت 12ویں آقا امام حجت حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی
احادیث تک دیکھا جائے تو ہمارے آخری نبی ہوں یا ہمارے 12 ائمہ ہوں، ان تمام کی احادیث میں سب سے زیادہ جس خاتون کی فضیلت بیان کی گئی ہے اسے زہرا کہتے ہیں۔ بس مختصر سا، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، آپ میرے ساتھ رہیں گے، توجہ کریں گے۔ مختصر الفاظ میں یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے بارے میں ہے کہ رسول حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول گرامی قدر 6 ماہ تک مسلسل نماز فجر پڑھنے کے بعد زہرا کے دروازے پہ جاتے اور دروازے پہ جا کے اسی آیت تطہیر کی تلاوت کرتے اور یہ فرماتے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد وآل۔ جناب سیدہ کی یہ فضیلت ہے کہ سید المرسلین اپنی مسند چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے زہرا کے در پہ آتے ہیں، اور یہ عظمت کی علامت ہے۔ صرف ایک دن اتفاقی نہیں آئے، کوئی کہہ سکتا تھا کہ ایک دن آئے تھے اتفاقاً بائی چانس آ کے تلاوت کرنی شروع کر دی، 2 دن آئے تھے، 3 دن آئے تھے، نہیں۔ دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں، یاد رہے کہ روایت جو کم از کم ملتی ہے وہ 6 ماہ کی ملتی ہے۔ 6 اشہر الفاظ ہیں کہ زہرا کا بابا زہرا کے در پر 6 مہینے تک آتا رہا، اور یہ وہ بابا ہے جو اپنی مرضی سے نہیں آتا، اپنی دلچسپیوں کے ساتھ نہیں آتا، اپنے محبت اور نفرت کی وجہ سے نہیں آتا ذاتی، بلکہ یہ وہ ہے کہ جو وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر آتا ہے، اللہ کی مرضی کی خاطر آتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی اس در پہ آیا، جب سید الانبیاء رکے ہیں تو ہر ایک کو رکنا پڑا ہے۔ آئیں، یہ تو سید الانبیاء کا وتیرہ تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ 6 مہینے تک بھی کوئی آیا ہے تو بابا ہونے کے ناطے اپنی بیٹی کی محبت۔ ایک اور واقعہ آپ کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ یہ تو سید المرسلین ہیں، ادھر حضرت زہرا عید کے ایام ہیں۔ حضرت زہرا کے پاس حسن اور حسین آئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ آج بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں فلاں دوست نے، فلاں بچے نے، اور حضرت زہرا سے یہ پوچھنے لگے اماں جان ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ توجہ ہے نا، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ حضرت زہرا نے ایسے ہی بچوں کو دلاسا دلانے کے لیے، بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے بھی کپڑے ہیں، یہ بیان کرنے کے لیے، حالانکہ کوئی کپڑے خریدے نہیں تھے، حالانکہ کوئی کپڑے لے نہیں تھے، یہ فرمایا آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اس بیان کو، اس گفتگو کو، یہ گفتگو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کا عملی جامع پہنایا اور اپنے عظیم فرشتے جبرائیل کو کہا کہ آسمان کو چھوڑ کے زمین پہ جاؤ اور جنت سے یہ کپڑے لے کر حسنین کے جاؤ۔ یہ مت کہنا کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ کنیز زہرا نے، میری کنیز خدا نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں کہ میرے بیٹو آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، ان الفاظ کو پورا کر کے دکھاؤ، دروازے پہ جا کے دستک دینا اور یہ کہنا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ تو یہاں جبرائیل آ کے رکا ہے، پیغمبر رکے، جبرائیل رکے،
یہ عظمت زہرا ہے۔ آئیں، یہ صرف رکے نہیں ہیں بلکہ جنت سے کپڑے لے کر آئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صرف جنت سے کپڑے نہیں، یہ بھی کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مولا کائنات نے جناب سیدہ سے سوال کیا، اے زہرا، کیا آپ کی کوئی چاہت ہے، آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ کبھی بھی سوال نہیں کیا نا جناب سیدہ نے علی کے گھر میں آ کے کبھی سوال نہیں کیا۔ یہ ہمارے گھروں کی طرح نہیں تھی کہ ہمارے گھروں میں تو یہ ہے طریقہ کار کہ گھر والیاں اتنی ڈیمانڈز کرتی ہیں کہ جب تک میاں کا جیب خالی نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہماری خواتین کے لیے حضرت سیدہ کا سبق بھی ہے، زندگی اور نمونہ بھی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کبھی بھی علی علیہ السلام سے فرمائش نہیں کی، کبھی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات خود پوچھتے ہیں، اے زہرا، آپ کی کوئی فرمائش ہو، آپ کی کوئی خواہش ہو؟ جناب سیدہ خاموشی اختیار کی۔ جب تیسری مرتبہ مولا نے پوچھا تو جناب سیدہ فرماتی، آج دل چاہ رہا ہے کہ انار ہو جائے۔ حضرت زہرا کی یہ خواہش کہ انار ہو جائے، حضرت علی علیہ السلام بازار چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پورے بازار میں ایک ہی جگہ پہ انار موجود ہے، اور انار وہاں سے خریدا۔ جو ہی خریدا، ایک انار خرید کر جب واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا کہ اے علی ابن ابی طالب، ہمارے گھر میں ایک مریض ہے جس کو انار کی اشد ضرورت ہے۔ حکیم اور ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ انار کے بغیر اس کی زندگی نہیں بچ سکتی، اس کی بیماری کا علاج، معالجہ یہ صرف اور صرف انار کا دانہ ہے۔ پورا انار اس کو اگر دیا جائے تو وہ صحت یاب ہو سکتا ہے مریض۔ تو اس وقت جناب علی علیہ السلام سوچنے لگے کہ زہرا نے آج تک فرمائش نہیں کی، آج انہوں نے خواہش کی ہے۔ یہیں سوچتے سوچتے ابھی فیصلہ کر لیا کہ اس مریض کی جان بچ جائے، اس مریض کے لیے علاج ہو جائے۔ یہ ہے حضرت علی علیہ السلام کی سیرت۔ اپنی ذاتیات کو ترجیح نہیں دے رہے بلکہ پبلک کے انٹرسٹ کو اور لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی خواہشات قربان کر رہے ہیں۔ نہ صرف اپنی خواہشات بلکہ زہرا کی خواہشات بھی قربان کر رہے ہیں۔ اور یہ مولا علی علیہ السلام نے جب عمل کیا، اب تھوڑی سی شرمندگی کے آثار چہرے پہ گھر تشریف لائے ہیں۔ جو ہی گھر میں داخل ہوئے، زہرا خوشی سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ فرمانے لگی کہ اے علی، جو آپ نے انار بھیجے ہیں وہ بڑے ذائقے دار ہیں، جو انار آپ نے بھیجے ہیں وہ بڑے ذائقے دار۔ مولا علی علیہ السلام حیرانگی کے عالم میں سوچنے لگے کہ میں نے تو کوئی انار نہیں بھیجے، یا اسی وقت اللہ کی طرف سے کیا ہوا وعدہ، من جاء بالحسنۃ عشر امثالھا، کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کے پیش کرے گا، اللہ اس کے بدلے میں 10 عنایت کرے گا، اللہ اس کے بدلے میں ڈبل عنایت کرے گا، اللہ اس کے بدلے میں 70 گنا عنایت کرے گا۔ یہ جو اللہ کے وعدے ہیں، اسی وعدے کے مطابق جب مولا علی نے ایک ضرورت مند کو سیب انار دے دیا تھا تو اس انار کے بدلے میں اللہ نے جنت سے اناروں کا تشت بھیج دیا تھا۔ یہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کہ وہاں صرف کپڑے نہیں آئے بلکہ اللہ نے جنت سے کھانے بھی زہرا کے لیے منگوائے ہیں۔ زہرا کی یہ ہے مالکہ، یوں کہوں کہ زہرا کی چاہتیں خدا کی چاہتے ہیں، خدا کی مرضی ہے، اسی لیے اس بی بی کو راضیہ بھی کہا گیا ہے، اسی لیے اس بی بی کو مرضیہ بھی کہا گیا ہے، اسی لیے اس بی بی کو فاطمہ محدثہ بھی کہا گیا ہے۔ محدثہ دال کے زیر کے ساتھ بھی
اور دال کے زبر محدثہ بھی کہا گیا ہے۔ محدثہ کا معنی ہوتا ہے جو فرشتوں سے گفتگو کرنے والی ہو، اور محدثہ دال کے فتح اور زبر کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جس سے فرشتے گفتگو کرتے ہوں، جو حدیث بیان کرنے والی ہو۔ محدثہ ایک اور معنی بھی ہے کہ جو احادیث رسول اور پیغمبر کو بیان کرنے والی ہو۔ عزاداران سید الشہداء ایام فاطمیہ ہے نا، اسی مناسبت سے آپ کو بتاتا چلوں کہ راضیہ بولا ہے، مرضیہ بولا ہے، محدثہ بولا ہے یا اور الفاظ بولے ہیں، یہ زہرا کے القاب ہیں۔ حضرت فاطمہ، زہرا، محدثہ، راضیہ، مرضیہ۔ تو عزاداران سید الشہداء کچھ جناب سیدہ کے القاب ہیں جو جناب سیدہ کو حضرت پیغمبر اکرم کی، جیسے راضیہ ہے، مرضیہ ہے، یہ حضرت زہرا کو پیغمبر کی حیات اور زندگی میں ملے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ بابا کے جانے کے بعد اس کو القاب ملے ہیں۔ مثلاً ایک لقب ہے حضرت زہرا کا محرومہ، یہ حضرت زہرا کو حضرت زہرا کے بابے کے دنیا سے جانے کے بعد نصیب ہوا ہے۔ عزادارو کس سے محرومہ جب دربار میں گئی ہے نا حضرت زہرا، اور یہ کہہ کر واپس پلٹا دیا گیا کہ آپ کو مسئلہ نہیں آتا یا مسئلے سے بھول گئی ہے کہ نبیوں کی تو کوئی میراث نہیں ہوتی، اس وقت حضرت زہرا کا لقب پڑ گیا تھا محرومہ۔ عزادارو ایک اور لقب کا بھی اضافہ ہوا، بابا کے جانے کے بعد اس کو کہتے ہیں مظلومہ۔ حضرت زہرا کو کتنا کہا گیا مظلومہ اور کتنا ظلم کیا گیا۔ آئے ذرا میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ حسن مجتبی ایک محفل میں بیٹھے تھے، چھوٹا تھا نا، بچپنا تھا حضرت امام حسن علیہ السلام کا، اور محفل میں بیٹھے جوں ہی ایک شخص کو دیکھا اور دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بچے من کے سچے ہوتے ہیں عزادارو، جو بھی واقعہ دیکھتے ہیں نا اس کو پھر کوٹ کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اٹھا ہے امام حسن مجتبی اور رونے لگا۔ محفل میں دوسرے بچوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو اے حسن، کیا وجہ ہے رونے کی؟ یہ اشارہ کر کے کہنے لگے یہ شخص جو ہے اس نے میری ماں زہرا کو تماچے مارے تھے، اور ہو سکتا ہے آپ کے اوپر بھی ظلم کرے، اس سے ڈر جاؤ، یہ ظالم آ رہا ہے۔ عزادارو نہ صرف یہ ظلم تھا، حضرت زہرا کا در جلایا گیا۔ اگر ایک ظلم ہوتا تو شاید مظلومہ لقب نہ پڑتا، ایک ظلم کیا گیا ہوتا تو شاید مظلومہ کوئی نہ کہتا۔ ایک ظلم نہیں تھا، کئی ظلم تھے، در جلایا گیا، محسن شہید کیا گیا۔ عزادارو ایک ایسا ظلم تھا نا کہ جناب زہرا کو غسل دے رہے ہیں مولا علی۔ ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کچھ دیر کے بعد آ کے دیوار کے ساتھ اس طرح رونے لگے اور آواز بلند ہونے لگی۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں قریب گیا، یا علی کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو بڑے صابر ہیں، آپ تو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اے علی تو بچوں کو کہتا تھا، آپ تو یہ فرماتے ہوئے نظر آتے تھے کہ صبر کرنا ہے بیٹا حسن، بیٹا حسین، زینب کبریٰ آپ نے صبر کرنا ہے زہرا کے جانے کے وقت۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام روتے بھی جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے،
بار بار زہرا کا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ میں دے گئے تھے اور یہ وصیت کی تھی کہ میری اولاد نرینہ نہیں ہے، ایک ہی بیٹی ہے اور اس کا خیال رکھنا۔ وزادارو، میں جب قبر میں ان کو یہ واپس کروں گا امانت تو کیا کہوں گا؟ اگر رسول پوچھ لے تو میں نے ابھی دیکھا ہے پسلیاں زخمی ہیں، اب پسلیوں سے ہاتھ جدا نہیں ہو رہا، میں کیا کہوں گا رسول اکرم کو؟ بروز معاشر میں کیا جواب دوں گا؟ میری امانت کا کیا کیا ہے؟ اور میں نے دیکھا ہے حضرت زہرا کی پشت پہ کوڑوں کے نشانات ہیں۔ جب رسول اکرم یہ پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گا؟ ہاں مولا علی، آپ نے سچ فرمایا، کوئی جواب نہ ہوگا، لیکن ایک ذرا آپ کی طرف رخ کر کے حضرت زینب کا مرثیہ بھی پڑھ دوں۔ ادھر تو زہرا آپ کے سامنے نہ تھی تو سطریں لکھی گئیں، جب آپ نے سطریں وہ دیکھیں اس وقت آپ سے برداشت نہ ہوا تھا۔ شام کا بازار تھا، حضرت زینب کبریٰ، حضرت زینب کبریٰ کے ساتھ وقت کا امام بھتیجا امام سجاد ہے۔ جو ہی ظالم نے کوڑے مارنے شروع کیے، زہرا کے اس بیٹی نے، ثانی زہرا نے آگے آ کے اپنی پشت کر دی۔ او میری جان چلی جائے تو چلی جائے، اور سید سجاد کو کچھ نہیں کہنا، ایک ہی میں بچا کے کربلا سے لائی ہوں جس کا نام سجاد ہے۔ عزادارو، یہ کوڑے کتنے سخت تھے۔ جب واپس مدینہ لوٹی، زہرا نے اپنی پشت سے قمیض کو ہٹا کے زہرا کے سامنے کر دیا اور زینب کبریٰ نے یہ اپنی والدہ کو کہا، آپ کو بھی کوڑے لگے ہیں، سطریں ہو گئی ہے، لیکن دیکھنا میری ذرا پشت جس کے بل میں لیٹ بھی نہیں سکتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔